سوشل ڈسٹنس کا اس کا پالن ضرور کریں ہم، اور جو بھی احکامات ہمیں دیے جا رہے ہیں، خاص طور پر مسجدوں میں ہم جمع نہیں ہو رہے ہیں اور جمعہ کا اہتمام جو ہے نہیں ہو رہا ہے، ہم گھروں میں اس کا اہتمام کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تو لہٰذا بازاروں میں بھی جو ہے ایک جگہ جمع نہ ہو۔ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے بازار کھلنے والے ہیں اور لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ رمضان کے موقع پر تراویح ہم نے ایک اہم ترین عبادت کو اپنے گھر میں اختیار کیا ہے، اور نماز جیسی فرض ترین عبادت کو ہم نے گھر میں جو ہے اختیار کیا ہے، تو پھر ہم بازاروں کو جا کر کے شاپنگ کیوں کریں؟ ایسے موقع پر اگر ہم دین کے لیے خرچ کریں گے، اللہ پاک ہمیں بہترین اجر سے نوازیں گے اور اللہ پاک ہمیں بہترین مستقبل سے نوازیں گے۔ عید کے دن اپنے پاس جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہن کر عید کریں، نئے کپڑوں کا کوئی حکم نہیں ہے، جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہن کر عید کریں۔ اس وقت اگر بازار کھلتا بھی ہے تو ہم لوگ پوری طرح احتیاط کریں کہ اس رمضان انشاءاللہ ہم شاپنگ نہیں کریں گے اور سادگی کے ساتھ عید منائیں گے اور سادگی کے ساتھ ہی ساری چیزوں کو پورا کریں گے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ ہم رمضان المبارک کے جو روزے فرض تھے اور تراویح جو سنت تھی، جو نمازیں مساجد کے اندر رمضان میں ہم ادا کرتے تھے، ان سب سے ہم نے اپنے آپ کو کنارے کش کر کے اپنے گھروں کے اندر انفرادی طور پر یہ کام کیے ہیں، تو پھر ایک ایسی چیز عید کے موقع پر ہم شاپنگ کر کے اجتماعیت کا اظہار کر کے پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے لیے اس میں الزام کا ایک ذریعہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی کووڈ-19 کی جو وبا مسلسل بڑھ رہی ہے، اس سلسلے میں لاک ڈاؤن کا مرحلہ تیسرے مرحلے میں پہنچ چکا ہے، جو 17 مئی تک جائے گا۔ تو اس دوران بہت سارے انسٹرکشن اور ہدایات سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے اور ہمارے علماء دین کی طرف سے بھی، مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں کی طرف سے بھی آئی ہیں کہ اس میں سب سے بڑی احتیاط یہی ہے، اس بیماری کا علاج یہی ہے کہ سوشل ڈسٹنس یعنی سماجی فاصلہ رکھیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس موقع پر اس کا پالن کرتے ہوئے اس بیماری کو سے بچنے کی کوشش کریں، خود بھی بچیں اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی ہم بچانے کی کوشش کریں۔ کیا ضرورت ہے؟ ایسی کیا ضروری ہے کہ لازمی اور فرض تو نہیں ہے کہ آدمی جو ہے عید کے لیے شاپنگ کرے، عید کے لیے کوئی جو ہے نئی چیزیں خریدے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب ہم نے فرض عبادتوں کو اور جو ہے تراویح کو اور جو ہے مختلف چیزوں کو ہم نے گھر میں اختیار کیا ہے، تو ٹھیک اسی طرح ہم اس موقع پر، اس رمضان میں عید کے موقع پر ہرگز بازاروں کا کہ گزر نہ کریں، بازاروں کی طرف نہ جائیں اور ہرگز شاپنگ سے احتیاط کریں، شاپنگ سے بچیں۔ عید کے دن اپنے پاس جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہن کر عید کریں، نئے کپڑوں کا کوئی حکم نہیں ہے، جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہن کر عید کریں۔ اس کے علاوہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم بازار کھلنے کے بعد خریداری کے لیے بازار میں نکلیں گے، خصوصاً خواتین وہ بہت زیادہ بے احتیاطی عام طور سے کرتی ہیں، کہیں اس بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، یہ وبا پھیل جائے، تو کیونکہ اس وقت نیشنل لیول کا میڈیا ہر وقت اس بات کی فکر میں ہے کہ کسی طرح اس مرض کا ٹیکرا امت مسلمہ پر پھوڑے، اور کوشش وہ کر بھی رہے ہیں، آپ حضرات کو اس کا علم ہے۔ لہذا اس وقت اگر بازار کھلتا بھی ہے تو ہم لوگ پوری طرح احتیاط کریں کہ اس رمضان انشاءاللہ ہم شاپنگ نہیں کریں گے اور سادگی کے ساتھ عید منائیں گے اور سادگی کے ساتھ ہی ساری چیزوں کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی اس مہلک بیماری سے حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کی خصوصاً حفاظت فرمائے۔ حکومت کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے اور صحت کے جو ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے احتیاطی تدابیر میں یہ چیزیں بتائی ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ اپنے آپس کے قریب نہ رہیں اور سوشل ڈسٹنس کی جو ہے پابندی کریں، ورنہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو پہنچ کر پھیل سکتی ہے۔ تو الحمدللہ اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن اس وقت جو پیغام دیا جا رہا ہے، چونکہ رمضان المبارک کا ایک عشرہ گزر چکا، اب قریب ہے کہ 2 عشرے بھی گزر جائیں اور ہمارے سامنے رمضان ختم ہو کر وہ موقع آ جائے جو اللہ جل شانہ نے رمضان کے بعد
مسلمانوں کے لیے ایک عید کا موقع دیا ہے، تو ایسے موقع پر عید کی شاپنگ کے لیے ہو سکتا ہے کچھ حکومت کی طرف سے سہولت دی جائے اور دکانیں کھل جائیں، تو ہمارے عوام جو بہت دنوں سے اپنے گھروں کے اندر بند ہے، تو وہ عید کی خوشی اور عید کی شاپنگ کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر کے ایک دم بازاروں کا رخ کریں گے اور بھیڑ لگائیں گے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ ہم رمضان المبارک کے جو روزے فرض تھے اور تراویح جو سنت تھی، جو نمازیں مساجد کے اندر رمضان میں ہم ادا کرتے تھے، ان سب سے ہم نے اپنے آپ کو کنارے کش کر کے اپنے گھروں کے اندر انفرادی طور پر یہ کام کیے ہیں، تو پھر ایک ایسی چیز عید کے موقع پر ہم شاپنگ کر کے اجتماعیت کا اظہار کر کے پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے لیے اس میں الزام کا ایک ذریعہ بن جائے۔ میں سبھی مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ عمدہ سے عمدہ کپڑوں میں اپنے جو پہلے کے کپڑے ہیں ان میں آپ عید کریں۔ صورتحال سے ہم سب واقف ہیں کہ ساری دنیا اس وقت کس کشمکش اور ایک مہلک عالمی وبائی مرض میں مبتلا ہے اور ہر طرف پریشانی کا سما ہے۔ اس لیے خاص طور پر ہمارے بڑے اکابرین علماء کرام ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا سخت ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلیں، محکمہ صحت کا ساتھ دیں، اور خاص طور پر گزارش کروں گا، علماء کرام کر رہے ہیں اور جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے بھی کیا۔ جمعیت کے لیے جو چندہ ہوتا تھا، حضرت نے گزارش کی کہ اس سال جمعیت کو چندہ نہ دیں بلکہ مدارس کو چندہ دیں۔ مدارس اسلامیہ ہمارے ملک میں اسلام کی حفاظت کے انتہائی مضبوط قلعے ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے۔ ہم اگرچہ کہ اپنے محلے میں، معاشرے میں، اپنے سماج میں جو غریب پریشان حال ہیں ان کی بھی مدد کریں۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ مدرسوں میں جائیں گے دیکھیں گے بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں نہیں ہوتے۔ آپ کبھی غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے تو ان کی حفاظت اور ان کی پرورش کتنی مشکل ہوتی تھی۔ لیکن الحمدللہ مدارس دینیہ ہے، ایسے تمام بچے جو غریب ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، وہ مدارس میں آتے ہیں۔ نہ صرف یہ ان کی مضبوط تعلیم ہوتی ہے، اچھے اخلاق سے آراستہ ہوتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے سماج کے ایک مہذب انسان بنتے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے انسان بنتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والے انسان بنتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مدارس دینیہ کا بھرپور تعاون کریں، زکوٰۃ سے، صدقات سے، عطیات سے۔ ایسے موقع پر ہم زیادہ شاپنگ کرنے کے بجائے، ہم زیادہ فضول خرچی کرنے کے بجائے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے روپے پیسوں کو ایسے نازک موقع پر ہم اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ہم اپنے پیسوں کو خرچ کریں، آخرت بنانے کے لیے خرچ کریں۔ ایسے موقع پر اگر ہم دین کے لیے خرچ کریں گے، اللہ پاک ہمیں بہترین اجر سے نوازیں گے اور اللہ پاک ہمیں بہترین مستقبل سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بڑے جو ہمیں ہدایات اور رہنمائیاں دے رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان رہنمائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔